بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ بہت اہم خبر ہے، چھٹی کے دن بہت بڑی خبر آئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی فیملی کے ایک ممبر کے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے، ایک خاتون ممبر کے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے خبر آئی، اور جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے، کیونکہ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو رہی تھیں، لیکن جو اطلاعات تھیں وہ ابھی اس حد تک میچور نہیں ہوئی تھی کہ ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا۔ اس پہ مختلف لوگ کام کر رہے تھے۔ جب مجھے ذرا سی معلومات ملی تھیں تو میں نے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ اب آج اعزاز سید صاحب نے جنگ میں جب خبر دی تو میں نے پھر مزید رابطہ کیا، کچھ چیزیں مجھے بھی معلوم ہوئی ہیں، بہت اہم ہے۔ اس معاملے کو بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں، ان کی تعیناتی کے وقت، بلکہ ان کی تعیناتی کو، ان کی تقرری کو، بطور آرمی چیف تقرری کو روکنے کی ایک کوشش سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف نام سامنے آئے ہیں اب تک، اور کچھ نام سامنے نہیں آئے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس اسٹوری کی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو اعزاز سید نے جنگ میں چھاپا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ سے متعلق ڈیٹا لیک کے پیچھے مجرموں کی شناخت کے لیے انکوائری کو حتمی شکل دینے کے لیے اس وقت تیاریاں جاری ہیں۔ مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی معلومات کو گزشتہ نومبر میں موجودہ آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کی کوشش میں استعمال کیا گیا۔ نادرا یہ تحقیقات کر رہا ہے، تو نادرا میں یہ تحقیقات اس وقت سمجھ لیں کہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ڈیٹا لیکس سے آگاہ متعدد ذرائع نے یہ تفصیلات شیئر کی۔ اکتوبر 2022 میں 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کا پاکستان آرمی کے نئے آرمی چیف کے عہدے کے لیے مقابلہ تھا۔ اب ہمارے سامنے ہے، جنرل عاصم منیر تھے، اس میں جنرل اظہر تھے، اس میں جنرل نعمان تھے، جنرل فیض تھے، تو جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے۔ تو یہ ایک عدد مقابلے کی سی فضا تھی۔ اس دوران نادرا کے ایک جونیئر ڈیٹا انٹری آپریٹر فاروق احمد نے مبینہ طور پر جنرل عاصم منیر شاہ کے خاندان کی خاتون رکن کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ یہ جو فاروق احمد ہیں، انہوں نے ایک فیمیل کا ڈیٹا نکالا، اور اس ڈیٹا کو نکال کر پھر ایف آئی اے کا جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے وہاں ڈالا گیا۔ یہاں سے یہ ڈیٹا نکالا گیا۔ کسی بھی شخص کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جائے اللیگل ہے، آرمی چیف ہو، وزیر اعظم ہو، یا ایک عام آدمی ہو، اللیگل ہے۔ تو یہ ڈیٹا جو ہے اس تک رسائی حاصل کی گئی، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ جمع کیے گئے۔ اس ڈیٹا کو بعد میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے، جو میں آپ کو بتایا تھا، انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں خاندان کے بین الاقوامی سفری مقامات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جھوٹے دعوے کے ماخوذ کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا، جو حکام کو نادرا میں غیر قانونی ڈیٹا رسائی تک لے گئے۔ یہ نکل آتا ہے جو لوگ ڈیٹا نکالنے جائیں گے انہیں ان کا لاگ بنے گا، لاگ ان ہوگا، کس نے لاگ ان کیا، کتنے بجے کیا، کس سسٹم سے کیا، سسٹم سے کہاں ایکسیس کیا، یہ نکل آئے گا۔ اس سسٹم کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے نکل آئے گا۔ نادرا کا، پاکستان میں نادرا ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہمارا پرائم ادارہ ہے، تو ڈیٹا نکل آتا ہے۔ اب چیئرمین نادرا نے انکوائری کا حکم دیا۔ نتیجے کے طور پر فاروق احمد، جونیئر ایگزیکٹو رحمان بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر رشید احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف اللہ، ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد سرور، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، اور محمد علی ایم علی، ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ معطل کر دی گئے۔ چیئرمین نادرا نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اس کی انیشل انکوائری تھی، یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف نے کی تھی۔ آرمی سے ریٹائرڈ، نادرا میں کام کر رہے تھے، یہ تھے، ان کے ساتھ کچھ اور آفیسرز تھے۔ وہ لوگ جو ریڈار پر آئے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ابھی تو آپ کے سامنے یہ 5 نام ہیں، اور کچھ لوگوں کو موقع دیا گیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف بھی ان میں شامل ہیں، جن کو موقع دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور بریگیڈیئر صاحب پر پریشر تھا۔ یہ پریشر 75 کا پریشر ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ پریشر 75 کا پریشر ہے، تو یہ پریشر تھا۔ اب اس میں پتہ کیا چلا، دیکھیے، انکوائری کے دوران نادرا کے 2 افسران خالد عنایت اللہ اور امیر بخاری کو ڈیٹا تک رسائی کے اہم کردار کے طور پر شناخت کیا گیا۔ دونوں افسروں نے مبینہ طور پر مقابلہ کرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کو ڈیٹا کی درخواست کرنے والوں کے طور پر نامزد کیا۔ اب توقع یہ کی جا رہی کہ انکوائری سے جلد ہی اس کہانی میں ملوث نادرا کے اصل چہرے بے نقاب ہوں گے، تاہم افسران کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈز کو شاید
عوامی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جو ہے نا شاید عوامی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے, یہ اخبار میں یہاں پر ہے. میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں. ایک بہت اہم شخصیت, بہت زیادہ اہم نہیں لیکن ایک ٹھیک ٹھاک اہم شخصیت, جو سرکاری اور نجی میڈیا کے دونوں حلقوں میں بڑی ان رہی ہے, ان ہے, ان کے داماد, ان کا بھی اس میں نام ہے, لیکن جو آخری اطلاعات ہیں اس کے آنے تک وہ داماد صاحب بچا لیے گئے ہیں. آگے ممکن ہے کچھ ہو جائے ان کے داماد کے خلاف, لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. بڑے بڑے چینلز انہوں نے لانچ کیے ہیں, کھڑے کیے ہیں, چلائے ہیں. بڑا نام ہے ان کا چینل چلانے میں بھی, اور چینل کو کمرشلی سکسیسفل بنانے میں بھی بڑا نام ہے ان کا. تو ان کے داماد کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اس میں موجود ہیں. اچھا, بریگیڈیئر ریٹائر خالد لطیف اور دیگر 3 فوجی افسران, انہیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. ان کے خلاف جو ہے کچھ خاص نکلا بھی نہیں تھا, جو مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں. انہیں موقع دیا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں, کیونکہ ان کا جو 5 شخصیات آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھی, ان میں سے ایک سے بہت قریبی تعلق ظاہر کیا جا رہا تھا, اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جنرل فیض سے بڑا قریبی تعلق تھا. ابھی یہ انکوائری بڑی ہوگی اور بڑی ہوگی, اس میں کافی کچھ سامنے آنا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ انکوائری جو ہے وہ شروع کی گئی تھی, اور نادرا کے بعد اس انکوائری کا کچھ مزید حصے بھی ہوں گے جو بعد میں جا کر پتہ نہیں سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہ اس کی سچویشن ہے. جو اصل کردار ہیں, دو چار جو نام آ رہے ہیں وہ سامنے آئے ہیں, ان کی کوئی خاص انوالومنٹ نہیں ہے میرے سورسز کے مطابق, اور ایک بہت اہم نام جو ہے وہ دبا لیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں آپ کے لیے لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, گمشدہ کارکن, ان کا گمشدگی میں ٹویٹ. پاکستان تحریک انصاف کے کراچی میں کافی کارکن لاپتہ ہیں. عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے, بلومبرگ نے لکھا ہے 2000 سے زائد. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 3000 کے قریب پورے پاکستان میں کارکنان جو ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ غائب ہیں. اور ان میں سے اظہر مشوانی سب سے بڑا نام تھا ان لوگوں میں. اظہر مشوانی واپس آ گئے, اور انہوں نے پھر آ کر عمران خان سے ملاقات کی اور لکھا قصہ مختصر, جان دیں گے خان نہیں دیں گے. حسان نیازی واپس آئے, اور حسان نیازی نے ٹویٹ کر کے بتا دیا انہیں ٹارچر وارچر بھی ٹھیک ٹھاک کیا گیا. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ غائب ہیں, اب ان کے گھروں پر جو چھاپے مارے گئے ہیں, ان کی فیملی, کراچی میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں دکھایا گیا, اور جو لے جانے آئے انہوں نے بدتمیزی وغیرہ بھی کافی کی, اور جو لے جانے آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ یونیفارم میں تھے, کچھ یونیفارم میں نہیں تھے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہاں لے کر گئے. اب ان میں ارشد صدیقی ہیں, ان کے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی قیادت کے کہنے پر پاکستان کے اداروں کے بارے میں الٹا سیدھا مت بولا کریں. آپ اپنی قیادت کے کہنے پر اہم ترین شخصیات کو نشانہ مت بنایا کریں. یہ ملک کے خلاف ہے, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اسی طرح کے ایک دو اور جانے والوں کے واپس آنے کے بعد بیانات ہم نے دیکھے. ارشد کے بارے میں بھی ابھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں, لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ارشد شاید واپس آ چکے ہیں. اللہ کرے تمام لوگ واپس آ جائیں. کسی کو اس کے سیاسی نظریات کی بنیاد پہ غائب کر دیا جانا کسی بھی طور قابل قبول چیز نہیں ہے. تو یہ سلسلہ ہے. کچھ لوگ, ایک ہوتا ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے, میں چھڑاؤں گا نہیں, پھر وہ تھانے وانے میں ہی چند تھپڑ پڑ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں, میں نے غلط کیا تھا. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ایک گڈا بنایا جاتا ہے, اور وہ گڈا پلے ہو جاتا ہے کسی بھی شکل میں. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ایک الگ شکل ہے, پتہ نہیں اس میں اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ایک اور شکل ہے. تو یہ ہمارے سامنے اس طرح کی ایک شکل ہے. ان کی گمشدگی کے دوران, جب وہ بازیابی کی خبر ہم تک نہیں پہنچی, اس دوران ایک ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے ضرور سامنے آیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.